ٹھیک جی ایاز صاحب دعا پہلے تو آپ کو مبارک ہو جی کس کہ بات قائد جیل نہیں جا رہے. اچھا یہ کیونکہ آپ کو بھی تشویش تھی اس حوالے سے بڑی, تو ایک تو یہ اتنے بڑے قائد ہیں تو قائد کی تشویش تو ہونی چاہیے. ہاں نہیں بالکل ہونی چاہیے, وہ میں آپ کی تشویش کو سمجھ سکتا ہوں ٹھیک اور اس کو محسوس بھی کر سکتا ہوں. جی باقی وہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے بڑی لیٹ ہو گئے ہیں, نواز شریف صاحب آ کے قائل کرے. بریگیڈیئر صاحب قائد بھی کبھی لیٹ ہوئے ہیں؟ قائد ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں. وہ جب مشرف صاحب سے 10 سالہ جلاوطنی کا معاہدہ کر کے گئے تھے, جو کہ پتہ ہی نہیں جب تک وہ واپس آ کے عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو تب بھی لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب تو خیر ایشو کوئی نہیں ہے نا, اب تو صرف یہ ہے کہ بیماری کا ایک بہانہ کر کے گئے تھے وہ اڑن کھٹولے پہ, تو وہ تو ان کا قصور تو نہیں ہے نا اس میں. ان کا تو ظاہر ہے وہ جیل میں نہیں رہنا چاہ رہے, بتا دیا کہ چلو جی ٹھیک ہے قائد کو مناسب وقت پہ واپس لے آئیں گے تو وہ آ جائیں گے. ہاں خان صاحب کے تو اب حالات یہ ہے نا کہ جو کیسز پہلے وہ ناقابل سماعت تھے وہ اب سماعت کے قابل قرار دیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ سماعت کے قابل ہو گئے ہیں تو پھر وہ تو اس قابل مجھے نظر نہیں آ رہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. پھر آپ ان دونوں کا دیکھ رہی ہیں کہ میدان میں نظر آئیں گے یا نہیں. پہلے تو میدان ہی نہیں نظر آ رہا مجھے, وہ بہت دور لگ رہا مجھے, وہ ابھی بہت ہنوز دلی دور است. آپ کو لگتا ہے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ سنبھالے گا سب؟ بظاہر تو اسی طرح لگ رہا ہے. نواز شریف صاحب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب بھی آئیں گے وہ لیٹ نہیں ہوں گے, وہ بالکل ٹائم پہ ہوں گے, کیونکہ بڑی طویل موقع ملے گا قائد کو اس میں انتخابی مہم چلانے کا. بہت آرام سے سکون سے اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو بھی ایٹ دا اینڈ قائل کر لیں کہ نہیں بریگیڈیئر صاحب بھی ووٹ دینے جا رہے ہوں قائد کو, اس لیے وہ تو ٹینشن اب بھول جائیں. ہاں البتہ عمران خان نظر نہیں آ رہے مجھے الیکشن میں, بالکل نظر نہیں آ رہے. آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے یہ وطن عزیز ہے. وطن عزیز میں تو چیزیں چینج ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا, 24 گھنٹے میں چینج ہو جایا کرتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم تو جو تجزیہ کرتے ہیں وہ آج کے حالات کے مطابق کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ قائد شاید عام انتخابات میں حصہ نہ لے رہے ہوں. اچھا, وہ کوئی ضمنی الیکشن لڑ کے پھر آ جائیں, کسی اور کو موقع دے دیں, پہلے وہ چلیں وہ ایک پرائم منسٹر کا تھوڑا وہ مزہ لے لے, اور اس کے بعد پھر اس کو ہٹا کے اور اس کے بعد وہ قائد آ جائیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے وہ مریم اورنگزیب آج بھی کہہ رہی تھی کہ ایک ہی بندہ ہے جو بے روزگاری بھی ختم کر دے گا, مہنگائی بھی ختم کر دے گا, ہر چیز ٹھیک کر دے گا. پھر آپ تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ آپ کے قائد پر میرے قائد سب کچھ کر دیں گے. کریڈٹس ہیں آپ کے قائد کے. میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. صحیح ہے, تو آپ بھی شکر ادا کریں. سب میں نے تو قائد کہا ہی نہیں, آپ کے قائد ہیں. فیصل صاحب دیکھیں آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. جی جی, ایک نواز شریف صاحب اور ایک عمران خان صاحب. نواز شریف صاحب کی تو اپنی حکومت ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی تو وہ اپنی حکومت میں تو واپس آ جائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حکومت میں بھی ان کو انصاف نہیں مل سکتا جن کی حکومت ہے, اور اس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہے, تو پھر ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ ذمہ داری بھی نواز شریف صاحب کی اور ان کی پارٹی کی ہے کہ وہ جب وہ اپنے قائد کو انصاف بقول ان کے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے بیماری کے علاج کے لیے گئے, لیکن اگر زیادتی ہوئی ہے تو پھر اپنی حکومت میں بھی اگر وہ اپنے پارٹی کے قائد کے ساتھ زیادتی کا ازالہ نہیں کر سکتے تو اس ملک میں ایک عام آدمی کو کیا کیا بھگتنا پڑ رہا ہوگا. صحیح. بہرحال آپ کے سوال کا دوسرا حصہ عمران خان ہے. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ یہ سوال آپ نے پوچھا کیسے. ہمیں تو ریاست نے بتایا ہے کہ کہنا چاہ رہا آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ سوال پوچھنے کی. معذرت صاحب نہیں معذرت یہ بھی بتائیں یہ جرت ہوئی ہے نا. ہمیں تو ریاست نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ریاست پر حملہ آور کے مرتکب ہوئے ہیں. ہمیں ریاست نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. ہمیں ریاست جی بالکل دیکھا بھی ہے, ٹی وی پہ چلا بھی ہے, پورے کروڑوں لوگ جو اس بات کے گواہ بھی ہیں. صحیح. اگر عمران خان صاحب کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے, یہ تو ہمارا کام نہیں ہے دی جاتی نہ جانے دونوں کا, تو پھر آپ الطاف حسین کو کس بنیاد پہ باہر کر سکتے ہیں بھائی.
الطاف حسین نے تو خالی ایک تقریر کی تھی نا، یہ ان پہ الزام تھا، تقریر کی تھی، ریاست پر انہوں نے الزامات لگائے تھے، ریاست کے خلاف گفتگو کی تھی۔ عمران خان نے تو باقاعدہ ریاست پہ حملہ آور کیے ہیں، حملہ آور ہوئے ہیں، تو عمران خان کا جرم تو برائے الطاف حسین سے بہت بڑا ہے۔ صحیح۔ اگر پھر عمران خان کے اجازت دی جاتی ہے اور الطاف حسین کو باہر رکھا جاتا ہے تو پھر تو یہ ریاست کا ایک دوہرا معیار ہوگا۔ جی اس بات پہ تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے نا کہ دونوں کو پاکستان سے ساتھ غداری سے مرتکب کیا جاتا ہے، لیکن جب جرم کو ترازو میں تولیں تو عمران خان کا تو ترازو کا پلہ بھاری ہے۔ الطاف حسین کے پر تو صرف تقریر کا الزام ہے نا، تو آپ الطاف حسین کو باہر کر دیں گے اور عمران خان کو الیکشن لڑنے دیں گے تو یہ دوہری بنیاد پہ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ریاست اتنا ایسا کر سکتی ہے، اتنا دوہرا معیار جو ہے وہ قائم کر سکتی ہے۔ اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اور پھر کسی اور کو باہر رکھا گیا تو پھر یہ اچھی علامت نہیں ہوگا، پھر یہ تو کوئی منصفانہ بات نہیں ہوگی کہ پھر تو جو یہ بات ہے جو ان کو 9 مئی سے پہلے جس وقت حکومت میں لاڈلے کا اسٹیٹس حاصل تھا تو پھر تو ہم یہ کہیں گے نا وہ اسٹیٹس آج بھی کسی نہ کسی شکل میں حاصل ہے، تو پھر آپ باقی چیزوں کو اتنے جو ہمیں اتنی باتیں بتائی گئیں اور اتنی چیزیں ہمیں باور کروائی گئیں اور اتنی چیزوں کی ہمیں تلقین کی گئی تو وہ کیوں کی گئی تھی؟ صحیح ہے، تو یہ تو پھر اس کی جواب تو ریاست کو پھر دینا بھی پڑے گا۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ بہرحال جی